بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اقبال کی نظم اشتراکیت کس مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے؟ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل یا پھر ارمغان حجاز؟ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بانگ درا، دوسرا ہے بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز۔ بانگ درا کب منظر عام پر آیا؟ تو 1924 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ بال جبریل 1935 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور ضرب کلیم 1936 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ جی، تو سوال نمبر پہلا کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کی نظم جو ہے اشتراکیت جو ہے وہ ان کے مجموعہ ضرب کلیم سے ماخوذ ہے۔ یاد رکھیے گا، اقبال کی نظم اشتراکیت جو ہے ضرب کلیم مجموعہ سے ماخوذ ہے۔ بات کریں علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال صاحب کی پیدائش جو ہے 1877 عیسوی کو ہوئی ہے سیالکوٹ میں، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا شوق لکھنوی کی کس مثنوی پر میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے؟ فرب عشق، بہار عشق، ظہر عشق یا پھر لذت عشق؟ جی، تو سوال نمبر دوسرا کا صحیح جواب ہو جائے گا بہار عشق۔ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی بہار عشق پر میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں گے، مرزا شوق لکھنوی صاحب کی مثنوی بہار عشق پر میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دکن میں اردو کا پہلا مرکز کہاں تھا؟ گلبرگہ، بیجاپور، گولکنڈہ یا پھر حیدرآباد؟ جی، تو سوال نمبر تیسرا کا صحیح جواب ہوگا گلبرگہ۔ دکن میں اردو کا پہلا مرکز جو ہے وہ گلبرگہ میں تھا۔ یاد رکھیے گا، دکن میں اردو کا پہلا مرکز جو ہے گلبرگہ میں تھا۔ سوال نمبر چوتھا دیکھیے گا، قطب شاہی دور کے کس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا؟ جمشید قلی قطب شاہ، سلطان قلی قطب شاہ، سبحان قلی قطب شاہ یا پھر ابراہیم قلی قطب شاہ؟ جی، تو سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہوگا سلطان قلی قطب شاہ۔ قطب شاہی دور کے بادشاہ سلطان قلی قطب شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ لفظ و معنی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بہت ہی اہم تخلیق ہے، جن کی بھی ہے بہت ہی اہم ہے۔ جی، تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ بات کریں شمس الرحمن فاروقی کی، تو شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ درج ذیل میں محی الدین قادری زور کی کتاب کون سی ہے؟ سرگزشت غالب، ذکر غالب، انشائی غالب یا پھر احوال غالب؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہو جائے گا سرگزشت غالب۔ اب ذکر غالب، انشائی غالب اور احوال غالب کن کی تصانیف ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ذکر غالب جو ہے، ذکر غالب مالک رام کی تصنیف ہے۔ کن کی ہے؟ تو مالک رام صاحب کی۔ غالب پر ہے تو ضرور یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ پوچھ لیا جائے۔ ذکر غالب مالک رام کی تخلیق ہے، اور انشائی غالب کے بارے میں بات کریں تو یہ رشید حسن خان کی ہے۔ رشید حسن خان شاہجہاں پوری 1925 سے 2006 والے کی۔ اور احوال غالب کے بارے میں بات کریں تو یہ ڈاکٹر مختار الدین کی ہے۔ ڈاکٹر مختار الدین صاحب کی تخلیق ہے احوال غالب۔ غالب پر یہ کتابیں ہیں، سبھی کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سرگزشت غالب محی الدین قادری زور کی، ذکر غالب مالک رام کی، انشائی غالب رشید حسن خان کی، اور احوال غالب ڈاکٹر مختار الدین کی۔ مالک رام کا ایک اور مشہور کتاب ہے غالب کے اوپر، فسانہ غالب، تو ضرور یاد رکھیے گا فسانہ غالب جو ہے، فسانہ غالب
مالی کرام کا یہ مشہور کتاب ہے، ذکر غالب اور فسانہ غالب، یہ دونوں کتابیں مالی کرام کی ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کتاب ہے غالب کے اوپر، غالب احوال و آثار۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ کن کی کتاب ہے؟ غالب احوال و آثار، غالب احوال و آثار کن کی تخلیق ہے؟ غالب احوال و آثار کس کی کتاب ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا دوستو، حنیف نقوی صاحب کی کتاب ہے، حنیف نقوی کی کتاب ہے غالب احوال و آثار۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ تلاش اقبال ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ سید عبداللہ عبد المغنی، سید حامد علی یا پھر گیان چند جین؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہو جائے گا سید حامد علی۔ تلاش اقبال یاد رکھیے گا سید حامد علی کی تخلیق ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ نظم باز آمد کا شاعر کون ہے؟ اختر الایمان، جوش ملیح آبادی، یگانہ چنگیزی یا پھر فیض احمد فیض؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہو جائے گا اختر الایمان۔ باز آمد جو ہے اختر الایمان صاحب کی نظم ہے، اختر الایمان کا یہ داخل نصاب نظم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اختر الایمان کی داخل نصاب، ایک لڑکا، پگ ڈنڈی اور باز آمد، یہ تینوں جو ہیں اختر الایمان کے داخل نصاب نظمیں ہیں۔ بات کریں اختر الایمان کی، تو اختر الایمان صاحب کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو یہ ہے پنجاب میں، پنجاب بول رہا ہوں میں، بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیح آباد میں، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ یگانہ چنگیزی کی پیدائش جو ہے، یگانہ چنگیزی کی 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو یہ ہے پٹنہ میں، اور وفات 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو فیض صاحب کی پیدائش 1911 عیسوی کو سیالکوٹ میں، اور وفات جو ہے 1984 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ نظم غلام روحوں کا کارواں کا شاعر کون ہے؟ نظم غلام روحوں کا کارواں کا شاعر کون ہے؟ جی تو سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہو جائے گا اختر الایمان۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ کلیات سراج کو 1940 عیسوی میں کس نے مرتب کیا؟ عبد القادر سروری، محی الدین قادری زور، نصیر الدین ہاشمی یا پھر عبد الحق؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہو جائے گا عبد القادر سروری۔ کلیات سراج کو 1940 عیسوی میں عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے، اس شعر میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ جی تو سوال نمبر 11 کا صحیح جواب صنعت تضاد ہو جائے گا، جینا مرنا جس شعر میں آ جائے، یعنی ضد ایک دوسرے کے ضد ہو، اور جس شعر میں اگر ایک دوسرے کے ضد آ جاتے ہیں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں، تو یاد رکھیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ خطبات احمدیہ، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا خطبات احمدیہ کن کی تصنیف ہے؟ خطبات احمدیہ کا ان میں سے کیا موضوع ہے؟ شاعری، تنقید، سیرت یا پھر سیاست؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اردو کا پہلا تنقید نگار کون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے کہ اردو کا پہلا محقق کون ہے۔ دونوں آپ مجھے بتائیے گا، اردو کا پہلا تنقید نگار اور پہلا محقق کون ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، خطبات احمدیہ سید احمد خان کا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ سیرت محمدیہ ہے۔ تو یاد رکھیے خطبات احمدیہ، اس کا موضوع سیرت ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے، یہ قول کس کا ہے؟ حلیم، آزاد، شبلی یا پھر محی الدین قادری زور؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب
محمد حسین آزاد ہو جائے گا۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ بات کریں محمد حسین آزاد کی تو ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ آب حیات ان کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آپ مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آب حیات کا پہلا اور دوسرا ایڈیشن کب ہوا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو ضرور لکھیں، لکھنے سے جو ہے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ نواب سعادت علی، مرزا لطف علی، محمد اکرام علی یا پھر مظہر علی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی نواب سعادت علی۔ انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب ہے دریائے لطافت، ایک صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ ایک سیکنڈ، ہاں جی، دریائے لطافت جو ہے وہ 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے اور اس کی زبان جو ہے فارسی ہے۔ یاد رکھیے گا، دریائے لطافت 1802 عیسوی میں انشاء اللہ خان انشا نے لکھا تھا اور اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ اردو، نحو و صرف اور قواعد ہے۔ یہ باتیں ضرور یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں انشاء اللہ خان انشا کی۔ تو انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ افسانوی مجموعے انگارے میں سجاد ظہیر نے کتنے افسانے شامل ہیں؟ سجاد ظہیر کے کتنے افسانے شامل ہیں؟ جی تو سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 5 افسانے۔ افسانے مجموعہ انگارہ میں سجاد ظہیر کے کل جو ہے 5 افسانے شامل ہیں، اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں وہ کون کون سے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ تاریخ شیر شاہی ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ مظہر علی ویلا، کاظم علی جواں، محمد اکرام علی یا پھر شیر علی افسوس؟ جی دوستو، سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی مظہر علی خان ویلا۔ تاریخ شیر شاہی یہ کتاب جو ہے مظہر علی خان ویلا کی ہے۔ تاریخ شیر شاہی اسی نام سے جو ہے عباس خان سروانی نے بھی کتاب لکھی ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ تو عباس خان سروانی، اسی نام سے جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور مظہر علی ویلا نے بھی لکھی ہے۔ حالانکہ اوریجنل کتاب میرے خیال سے جو ہے تاریخ شیر شاہی عباس خان سروانی کا ہی ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ مظہر علی خان ویلا نے کیا ہے۔ جی ایسے آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ قطب مشتری کی مشتری بھاگمتی ہے، اس رقاصہ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ جی تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہو جائے گا تاریخ فرشتہ میں۔ قطب مشتری کی مشتری بھاگمتی ہے، اس رقاصہ کا ذکر جو ہے تاریخ فرشتہ میں آیا۔ تاریخ فرشتہ اردو یہ کتاب جو ہے محمد قاسم فرشتہ کا یہ کتاب ہے۔ تاریخ فرشتہ اردو محمد قاسم فرشتہ کا یہ کتاب ہے۔ تاریخ فرشتہ اردو محمد قاسم فرشتہ کا کتاب ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ کس ناول میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے؟ جی تو بات کریں جنس کا، اگر بات آتا ہے تو وہ تو ناول ٹیڑھی لکیر میں جو ہے آتا ہے، جنس وغیرہ کا ذکر جو ہے وہ ناول ٹیڑھی لکیر میں آتا ہے، لیکن اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستوں ناول لندن کی ایک رات۔ پریویس ایئر کا سوال ہے، تو جو ہے ناول لندن کی ایک رات میں جنس اور اس کے مسائل کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے ناول لندن کی ایک رات۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ میرے خیال سے تو تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا، ناول ٹیڑھی لکیر تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف، 19 کی طرف۔
زمانی ترتیب سے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہوگا پہلا۔ اصغر گنڈوی کی پیدائش 1884 عیسوی کو یہ ہے، فراق گورکھپوری کی 1896 عیسوی کو، اختر شیرانی صاحب کی 1905 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں، اور اختر الایمان کی 1915 عیسوی کو۔ تو یہ ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ اب بات کریں ان کی وفات کی، تو اصغر گنڈوی کی وفات جو ہے 1936 عیسوی کو ہی ہے الہ آباد میں، فراق گورکھپوری کی وفات 1982 عیسوی کو ہی ہے، اور اختر شیرانی صاحب کی وفات جو ہے 1948 عیسوی کو ہی ہے، اور اختر الایمان کی وفات 1996 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ ان میں کون سا بیان درست نہیں ہے؟ پہلا بیان ہے تنقید ہمارے لیے سانس کی طرح ناگزیر ہے۔ دوسرا ہے اچھی تخلیق ایک تنقیدی صلاحیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تیسرا ہے تنقید دراصل تقریر ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور چوتھا ہے تنقید کی عدم موجودگی میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، تنقید دراصل تقریر ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔